السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں یہاں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس سے گزشتہ آیات میں سود کی ممانعت آئی اور جہادیت کے زمانے کا جو سود باقی رہ گیا تھا اس کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور بتایا گیا کہ اپنے کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کو قرض دے سکتے ہو، اس کو مدد کر سکتے ہو، لیکن سود جو ہے اس کو اوپر سے نہیں لے سکتے۔ اور قرض دینے کے بھی آداب بتائے گئے کہ لکھ لیا کریں یا گوام کر لیا کریں، جیسے بھی حالات تفصیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ، اللہ ضرور تم سے حساب لے گا اس کا۔ فَيَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیتوں کا بھی علم ہے۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو تمہارے دل میں جو کچھ ہے اسے کتنا ہی چھپا لو، اللہ کے محاسبے سے نہیں بچ سکو گے۔ فَيَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور جگہ پہ سورۃ البروج میں فرمایا گیا فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، اللہ شان کا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سورۃ حج میں بھی یہی بات فرمائی گئی، ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ تفسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی بتاتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی 3 صفات کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ تیسری بات، اسے ہر چیز پر قدرت ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دینے کا بھی اس کو اختیار ہے۔ ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ یہی 3 آیات آیت الکرسی میں زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اور مقصود ان کا یہ ہوتا ہے جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ عبادات اور معاملات میں جتنے بے شمار احکام دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی ملکیت بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر حال کا علم ہے۔ مسلمان کو اس کی تعمیل ہر حال میں کرنی چاہیے، کسی قسم کے ہیلوں بہانوں سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے مقابلے میں سینہ زوری اور ظلم و زیادتی اور اپنی سرکشی کرنا بالکل مناسب بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سے ڈر کر اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کسی بھی ظاہری یا پوشیدہ عمل میں انسان اللہ کی نافرمانی کر کے نجات نہیں پا سکتا۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کسی حال میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے نجات دینا اور ہمیں جنت دینا، تو اس کے لیے ضروری امر ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور اللہ سے ڈر کر اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ تفسیر فہم القرآن میں میاں محمد جمیل صاحب اس آیت سے نکلتے ہوئے مسائل کے متعلق بتاتے ہیں
کہ اس سے 4 مسائل نکلتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ لوگوں کا احتساب کرے گا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کو مالک ہے اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کرنے والا ہے، جیسا چاہے وہ کرے۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حافظ نظر احمد صاحب لکھتے ہیں للہ، اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما جو فی انفسکم تمہارے دل میں ہے، او یا تخفو ہو تم اسے چھپاؤ، اخفا کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، یحاسبکم حساب لے گا تم سے اللہ اس کا، فیغفرو پھر بخش دے گا، لمن یشاء جسے وہ چاہے گا، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے اور عذاب سے اور نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جو ہیں وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ وما علینا